عمران، شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر کافی اہم فیصلہ تھا. بڑے بڑے جو اہم سیاستدان تھے، بڑے بڑے اہم شخصیات جنہوں نے اس قانون سے فائدہ اٹھائے، وہ کل ہل کے رہ گئے ہیں. اور یہ فیصلہ ویسے ایکسپیکٹڈ تھا، کچھ نیا نہیں تھا. 2-1 کی اکثریت سے فیصلہ یہ آیا ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو، اور اسپیشلی ابھی جو نئے آنے والے لوگ ہیں، نئے آنے والے جو کیسز ہیں، ان کے لیے کس طرح سے یہ خطرناک ثابت ہونے والا ہے؟ دیکھیں نیلم، ایک تو یہ فیصلہ جو کہا گیا کہ ہم شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ دیں گے، لگتا ہے کہ یہ آبزرویشن دینے کے بعد خود ہی جج صاحبان نے یو ٹرن لیا، اور یو ٹرن لینے کے بعد پھر شارٹ فیصلہ دینے کے بجائے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. اس میں مختصر فیصلہ منصور علی شاہ صاحب نے جاری کیا، اور اس کی وجوہات انہوں نے بیان کر دی کہ انہوں نے مختصر فیصلہ کیوں دیا ہے. جہاں تک اس فیصلے کی بات ہے نیب ترامیم کے حوالے سے، اس سے کس کو فائدہ پہنچے گا، کس کو نقصان پہنچے گا، قطع نظر اس بحث کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کا ایک ایسا فیصلہ ہے جو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے مترادف ہے. بلکہ جو ردی ہوتی ہے اخبار کی، اس میں تو آپ پکوڑے بھی لے لیتے ہیں. غالباً اگر کسی کو بتائیں گے آپ کہ یہ نیب ترامیم والا فیصلہ، اس میں آپ کو ہم پکوڑے دے رہے ہیں، تو غالباً وہ پکوڑے لینے سے بھی انکار کر دے گا، نہیں اس فیصلے کے اوپر مجھے پکوڑے بھی نہیں چاہیے. اب اس فیصلے کے اندر آپ دیکھیں بھی کیا سکم ہے. ایک تو اس میں کہا گیا کہ جو سیاستدان ہیں ان کے کیسز کو کھول دیا گیا، اور جو بیوروکریٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کر دیا گیا کہ ان کے حوالے سے جو ترامیم ہیں بالکل درست ہیں. یہ تو دوہرا معیار کا ہوا. کیا یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کہ اس قانون میں جو فوجی افسران ہیں ان کو بھی استثناء دے دیا گیا، اس قانون میں جو ججز ہیں ان کو بھی استثناء دے دیا گیا، اس قانون میں جو ججز ہیں ان کو بھی اور بیوروکریٹس کو بھی استثناء مل گیا. کیا صرف سیاستدان کرپٹ ہیں؟ کیا اس قانون کا اطلاق صرف سیاستدانوں پہ ہوگا؟ دوسری بات کر لیتے ہیں، اس میں آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کی بات کی گئی کہ وہ کرپشن کے زمرے میں آتے ہیں. اب آمدن سے زیادہ اثاثہ جات صرف کرپشن نہیں ہوتی. یہاں پہ چھوڑ دیں سیاستدانوں کو، ایسے آپ کو کیسز ملیں گے جس میں لوگوں کے جو اثاثے ہیں وہ آمدن سے زیادہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کا 50 لاکھ روپے کی آپ کی آمدن ہے، آپ 20 لاکھ روپے ایف بی آر میں شو کرتے ہیں، 30 لاکھ روپے پہ آپ ٹیکس بچا لیتے ہیں. وہ 30 لاکھ روپے آپ کا اپنا ہوتا ہے، اس میں صرف قدغن اتنی ہوتی ہے کہ آپ نے اس پہ ٹیکس چوری کیا ہوتا ہے. وہ عوام کا پیسہ نہیں ہوتا، عوام کا ٹیکس چوری کا، عوام کا صرف پیسہ ٹیکس چوری کی مت میں ہوتا ہے. تو اس کو آپ پورے کو کرپشن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر اس سے ہٹ کے جو ایک بات اس میں ایک کلین چٹ دے دی گئی، یعنی فیصلے میں لکھا گیا کہ جو پٹیشنر کا کنڈکٹ ہے وہ ہم نے نہیں دیکھنا. ماضی میں اگر چیئرمین پی ٹی آئی نے انہی ترامیم سے ملی جلی اگر ترامیم کی تھی تو وہ آرڈیننس چونکہ لیپس کر گیا ہے، وہ وجود نہیں رکھتا، تو لہٰذا ان کا تو جائزہ لینے کی ضرورت نہیں. بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ جو بندہ ماضی میں خود یہ حرکتیں کرتا رہا، وہ آ کے اپنی حرکتیں تو چلیں اس کی جو بھی تھیں، وہ انہی حرکتوں کو کیسے چیلنج کر سکتا ہے کہ میں نے تو چلے ماضی میں جو کیا سو کیا، اب انہوں نے کیوں کیا، اس کو کالعدم قرار دیا جائے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا فیصلہ ہے، اس پہ نہ ابھی مٹھائیاں کھانے کی ضرورت ہے اور اس پہ نہ ابھی رونے دھونے کی ضرورت ہے. نظر ثانی میں اگر یہ کیس آیا تو اس میں بندیال صاحب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، ایک نیا بینچ بنے گا. نظر ثانی میں اس کیس کا جو ہے وہ الٹیمیٹ ڈیسیژن ہوگا کہ آیا کہ نیب ترامیم درست تھیں یا نیب ترامیم غلط تھیں. اور پھر جو سپریم کورٹ پریکٹس ایکٹ ہے اس پر بھی سپریم کورٹ سماعت کرنے جا رہی ہے، اس کا فیصلہ بھی اس فیصلے کو افیکٹ کر سکتا ہے، اثر انداز ہو سکتا ہے. صحیح ہے. طیب بلوچ، جو درخواست گزار تھا اس تمام تر درخواست میں، آپ چیئرمین پی ٹی آئی کی بات میں کر رہی ہوں، ان کو ایسا نہیں لگ رہا لینے کے دینے پڑ گئے ہیں؟ انہوں نے جس ٹائم میں یہ درخواست دائر کی تھی اس ٹائم میں ایسا کچھ پتہ نہیں تھا کہ نیب سے متعلق ان کے خلاف بھی کیسز آ سکتے ہیں، اور اب جب امینڈمنٹ کے بعد اس قانون کو اڑا کے رکھ دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، تو اب جو 90 روز کا ریمانڈ والا ایک طرح سے ایک فائدہ تھا وہ بھی نہیں حاصل کر سکتے، ضمانت سے متعلق جو فائدے تھے وہ بھی حاصل نہیں کر سکتے. تو مشکلات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیں ان کی مشکلات میں تو اضافہ ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ ان کے جو اقدامات تھے، ان کا جو اپنا ایکٹ تھا وہ بھی کچھ ایسا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے وہ ریلیف کے منتظر ہوں یا ان کو کہیں سے ریلیف مل سکتا ہے. کیونکہ ان کو جس طریقے سے اس مسند میں بٹھایا گیا اور پھر اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا، تو جو انسان کرتا ہے یہ مکافات عمل ہے نا، تو آپ کو پھر اس کا دینا بھی پڑتا ہے. لیکن بات کرتے ہیں فیصلے کی. فیصلہ کیا آیا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو یہ غرض نہیں تھی کہ اس میں عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین یا وہ لوگ جو ہیں وہ پھنسے گئے، ان کو یہ غرض نہیں تھی. ان کے سامنے ایک ہی چیز تھی کہ بھائی میرے پاس تحریک انصاف کے چیئرمین کی استدعائیں کیا ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ اوورآل چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا اگر ہم پورے ٹینیور کا جائزہ لیں تو وہ تو تحریک انصاف کی ہر ایک درخواست میں جو استدعائیں ہوتی تھی اس کو وہ قرآن و حدیث سمجھتے تھے. ایون ایک کیس کے اندر جو پنجاب رن آف الیکشن تھا،
اس معاملے پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کہتی ہے ہم یہ کیس جو ہے وہ عبادت سمجھ کے جو ہے وہ سن رہے ہیں، اور اسی میں انہوں نے آئین کے آرٹیکل 63A کو ری رائٹ کر دیا۔ بات یہ ہے کہ یہاں پہ وہ معاملہ چل رہا ہے کہ پارلیمان کے اختیارات کو کس طریقے سے یہ نل اینڈ وائڈ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اس کے معاملات پہ قدغن لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا اس حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ نے واضح طور کے اوپر کہا تھا کہ ایک پارلیمان سے بھاگے ہوئے ایک بھگوڑے کی درخواست کے اوپر سپریم کورٹ کے ججز کو جو ہے وہ 24 کروڑ عوام کی جو منتخب پارلیمان ہے اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی استدعا کے اوپر وہ سب کچھ کر گزرے ہیں۔ تو اسی وجہ سے فیصلہ تو انہوں نے جو دینا تھا اس کا تو مستقبل کا تعین جو ہے وہ ہو جائے گا۔ 18 سپٹمبر کو نیا بینچ بن رہا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا، یا اس کے بعد ریویو والا معاملہ آئے گا۔ لیکن معاملات جو آپ نے شروع میں بات کی کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے مجھے کہیں خلاصی نظر نہیں آ رہی، ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، لیکن آپ نے ایک بات کی 90 روز ریمانڈ کی، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی یار 90 روز ریمانڈ، 30 روز ریمانڈ، 14 روز ریمانڈ، دنیا یورپ میں آپ چلے جائیں، دنیا اس چیز پہ سوچ رہی ہے کہ ریمانڈ کو کتنا منیمائز کیا جائے، 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے، گھنٹوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ تو مہینوں پہ چل رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، ان چیزوں کو جو ہے ہمیں ترمیم کرنی چاہیے۔ بالکل ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، خصوصی طور پر کوئی بھی قانون ہو تو بنیادی جو حقوق ہیں وہ سلب نہیں ہونے چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔